دوستوں کیسے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں کتاب ہے میرے پاس بھٹکا ہوا راہی مولانا ابوالکلام آزاد کے عملی اور علمی تضادات اور متنازع شخصیت کے بارے میں ناقابل تردید حقائق، چشم کشا انکشافات، ہوش ربا اکتشافات پر مبنی ایک تاریخی دستاویز۔ اس کو مدون کیا ہے، ترتیب دیا ہے جناب متین خالد صاحب۔ محمد متین خالد صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ختم نبوت کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں، ان کی کتابوں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق جو اہم ترین مضامین بر صغیر میں اس وقت شائع ہوئے جب مولانا ابوالکلام آزاد زندہ تھے، اور اس کے بعد بھی ان کی مختلف کتابوں کے حوالے سے، ان کے علمی کام کے حوالے سے، ان کے عملی کام کے حوالے سے، ان کی پولیٹکس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو اہم ترین مضامین شائع ہوئے تھے وہ اس ضخیم کتاب کے اندر جمع کر دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ان کو بہت سارے لوگ امام الہند بھی کہتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریک کی تھی، خود مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک کی تھی کہ انہیں جو ہے امام الہند بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ امام الہند جو ہے انہیں نہیں بنایا گیا، اور اس وقت جو بڑے بڑے جید علماء تھے ان کے سامنے ان کی دال نہیں گلی، اور اسی لیے انہوں نے ایک الگ راہ نکالی۔ اور کہاں ایک وقت یہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو حزب اللہ کی پارٹی بنا کر اور جہاد کے راستے پہ چل رہے تھے یا چلنے والے تھے، اور کہاں یہ کہ پھر وہ کانگریس کی ایک وزارت پر انہوں نے اکتفا کیا، وزیر وزارت تعلیم پہ، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی وہ اس سے وابستہ رہے۔ تو بہرحال اگر ہم کتاب کی طرف آئیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت ہی زیادہ اہل علم اور اہل قلم لوگ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر میں کہوں تو اس میں مولانا ماہر القادری صاحب، ان کا بھی اس میں مضمون شامل ہے نا۔ ماہر القادری صاحب نے براہ راست خود جو ہے وہ مولانا کے بارے میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ صادق قصوری صاحب ہیں، خواجہ رضی حیدر صاحب ہیں، محمد عارف گل صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، عبد الماجد دریا آبادی صاحب ہیں، محمد عبدو اور آصف محمود صاحب ہیں، منیر احمد منیر صاحب ہیں، جوش ملی آبادی صاحب ہیں، ایم او متھائے جو سیکرٹری تھے نہرو کے وہ شامل ہیں، عبد الوحید خان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو محمد ضیاء الدین انصاری ہیں، مریم جمیلہ ہیں، اور پھر عبد الرزاق ملی آبادی ہیں، ان کا مضمون بھی شامل ہے۔ قاضی فضل احمد لدھیانوی صاحب ہیں، پھر اس کے علاوہ عبد المجید سالک صاحب ہیں، اور حسن مصنع ندوی صاحب، سید حسن مصنع ندوی صاحب، ان کا مضمون بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس میں ان کی تفسیر کے حوالے سے جو علمی کام ہے ان کا، اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر مولانا محمد سید یوسف بنوری صاحب کا مضمون اس کے اندر شامل ہے، محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کا مضمون اس میں شامل ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا اس میں مضمون شامل ہے، مولانا نسیم احمد فریدی امروی کا اس میں مضمون شامل ہے، اور ماہر القادری صاحب جیسے مایہ ناز لوگوں کے مضامین اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے جائزہ لیا ہے مولانا کی تمام تر فکری اور عملی تضادات۔ اگر ہم بات شروع کریں مولانا کے فکری اور عملی تضادات سے، تو یہ بہت حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ مولانا جب اپنے خاندانی شجرے کو بیان کرتے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنے خاندان کا ننیاری ددیاری سلسلہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب تضادات جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی والدہ کے بارے میں کہیں ایک بات کرتے ہیں اور کہیں دوسری بات کرتے ہیں، اپنے والد کے بارے میں کہیں ایک بات کرتے ہیں، کہیں دوسری بات کرتے ہیں، اپنے نانا کے بارے میں کہیں ایک بات کرتے ہیں، کہیں دوسری بات کرتے ہیں، اور یہ انہی کی کتابوں سے مستند حوالوں کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ سب کچھ مولانا کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ملے گا کہ اس کے اندر کتنے تضادات تھے، جبکہ مولانا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، اور وہ سینکڑوں اشعار جو ہے وہ زبانی سنا دیتے تھے اور صفوں کے صفحے سنا دیتے تھے۔ لیکن جو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا لکھا ہے اور اب میں کیا لکھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی دلچسپ صورتحال سے آپ اپنے آپ کو دو چار پائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ مولانا کا حافظہ اگر اتنا قوی تھا تو مولانا اپنے شجرے کو بیان کرنے میں اور اپنے والدین کی خدمات کو بیان کرنے میں کس طرح غلطی کر سکتے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی بھی آپ کو حقیقت جو ہے اس کے اندر نظر آ جائے گی اس کتاب کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ایک زمانے میں وحدت اسلام کے، وحدت مسلمین کے قائل تھے، اور اس کے بعد جناب والا وہ پھر کانگریس کی جولی میں آئے۔ تو کس طرح ان کی سیاست نے کروٹیں بدلی اور کس طرح انہوں نے کمپرومائزز کیے، وہ آپ اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مولانا کے جو تعلقات تھے کانگریس کے لیڈرز کے ساتھ وہ کس طرح کے تھے، اس کو بھی آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور خود گاندھی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، جب ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، تو گاندھی نے کس طرح نہرو کو یہ مشورہ دیا تھا
کہ ان کو وزارت تعلیم بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کافی ہے بس جتنا کام ان سے لے لیا ہے. لیکن نہرو نے عذرائے محبت یا ایک دوستانہ اس پہ جو ہے وہ ان کو یا سیکولر چہرہ دکھانے کے لیے جو ہے وہ مولانا کو آزاد وہ دے دی. پھر احمد متھائے جو ہے وہ نہرو کے سیکرٹری تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے نہرو دور کی یادیں. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے, انگریزی میں بھی ہے. اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو مولانا کے کچھ ایسے اشغال جو شاید ان کو امام الہند سمجھنے والوں کو برا لگے کہ مولانا جو ہے وہ شاید مشروب مغرب سے بھی جو ہے وہ شغل کرتے تھے, اور وہ پھر اس کے علاوہ اور مسائل تھے, وہ بھی اس کی تفصیل آپ کو اس کتاب کے اندر, اس مضمون کے اندر, مضامین کے اندر مل جائے گی. جوش ملی آبادی جو خود باداخات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ منہ پھٹ آدمی, انہوں نے بھی بڑا زبردست اس کے اندر ایک ان کا بھی ایک مضمون شامل ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے, جس میں مولانا کہیں یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے چھپ کے اس لیے شغل کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کانگریس کا لیڈر ہے اور مولانا ہے. اور پھر یہ مسئلہ ہے موسیقی سے شغف. ٹھیک ہے موسیقی سے شغف ہونا چاہیے, لیکن مولانا اس میں کتنا انتہا تک پہنچے ہوئے تھے اس کو آپ کو معلوم ہوگا. سر سید احمد خان اور مولانا ابوالکلام آزاد کا موازنہ بھی اس کے کتاب کے اندر آپ کو ملے گا. سیکولرزم جس کو کہا جاتا ہے کہ مولانا اس کے علمبردار تھے, کیا مولانا واقعی اس کے علمبردار تھے سیکولرزم کے؟ اور کانگریس کا سیکولرزم کیا تھا ایکچوئل, مولانا کیا سمجھ رہے تھے اور کانگریس کا سیکولرزم کیا تھا, یہ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا. پھر اس کے علاوہ 1920-22 کے بعد میں جو خلافت کی تحریک چلی تھی اس میں جو کانگریس کا کردار تھا, گاندھی کو کس طرح گھسیٹ کر لائے مولانا, اور مولانا نے باقاعدہ اسلامی حوالوں سے کتابیں لکھی, موالات کے حوالے سے کتابیں لکھی اور اسلامی اس کو ثابت کیا, اور پھر بعد میں اس کو جو ہے نظریہ ٹالسٹائے کا ثابت کیا اور گاندھی پر اس کا چہرہ باندھا. تو یہ بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ مولانا جو ہے وہ پہلے کیا کہتے تھے اور بعد میں کیا کہتے تھے. ایک اور بہت نازک معاملہ اس میں احمدیت یا قادیانیت کے حوالے سے. عبد المجید سالک صاحب نے یاران کون جب اپنی پہلی کتاب شائع کی اور یاد رکھیے یہ کتاب جو ہے وہ مکتبہ چٹان سے شائع ہوئی تھی. شورش کاشمیری جو ہے وہ خود فاتح قادیانیت ہیں اور قادیانیت کے بڑے مخالف میں شمار ہوتے ہیں. انہی کی کتاب انہوں نے یہ شائع کی تھی پہلی مرتبہ یہ کتاب عبد المجید سالک صاحب کی. انہوں نے یاران کون میں ان کا خاکہ لکھتے ہوئے, مولانا کا خاکہ لکھتے ہوئے یہ لکھ دیا تھا کہ مولانا نے جب غلام احمد قادیانی اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مولانا اس وقت وکیل جو تھا وہ اس کو ادارت کرتے تھے, تو اس کے اندر انہوں نے ان کی حمایت میں شذرہ بھی لکھا تھا, بلکہ انہوں نے تو یہ لکھا کہ یہ قبرستان بھی گئے تھے قادیان تک, ان کی جنازے کے ساتھ بھی گئے تھے. پھر ان کے بھائی کے حوالے سے غلام یاسین جو تھے ان کے حوالے سے بھی یہ معاملات موجود ہیں, حالانکہ اس پہ پھر بڑی گرد اڑی لیکن یہ بھی بات موجود ہے. عبد المجید سالک صاحب جو ہے وہ آخر وقت تک اپنے قول پر قائم رہے, گو کہ انہوں نے دوستانہ معاملات کے پیش نظر اور لوگوں کے توجہ دلانے پر اور لوگوں کے کہنے پر انہوں نے وہ تحریر اس سے برات کا اعلان کیا, لیکن وہ اس میں آپ پڑھیں گے کہ وہ آخر وقت تک اس میں قائم بھی رہے. پھر مولانا کے سفر جو ہے وہ عراق کا سفر, مصر کا سفر اور جناب ایران کا سفر, یہ جو جھوٹے سفر ہیں اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ مولانا کس طرح خود نمائی اور خود آرائی کے ساتھ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ گیا, فلاں جگہ گیا. کبھی وہ 1906 میں ہوتا ہے سفر, کبھی وہ 1904 میں ہوتا ہے سفر, کبھی وہ 1908 میں ہوتا ہے سفر, جبکہ یہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان وہ ہندوستان کے اندر تھے اور مختلف روزناموں کی اس دوران جو ہے وہ ادارت کر رہے تھے, جو رسالے تھے ان کی ادارت کر رہے تھے. تو وہ سفر کب ہوا اور کب نہیں ہوا پھر اس کے حوالے سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو امام الہند سمجھتے ہیں مولانا کو, انہوں نے عبد المجید سالک صاحب پر ہی قادیانیت نوازی کا ٹھپا لگا دی. یعنی مولانا کے بارے میں عبد المجید سالک جو ہے جو بات لکھ رہے ہیں اس پہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دینے کے یا اس کا ثبوت پیش کرنے کے یا ثبوت مانگنے کے اور اس کے اگینسٹ ثبوت پیش کرنے کے, انہی کو قادیانی قرار دے دیا. یہ امام الہند کے ماننے والے. پھر محمد احمد ترازی صاحب ہمارے دوست, ان کا ایک مضمون بڑا زبردست ہے اس کے اندر. اس میں انہوں نے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے متحدہ قومیت کے حامی تھے, اور پھر جب یہ متحدہ قومیت کے حامی تھے اور یہ ایک مرتبہ جب علی گڑھ تشریف لائے, علی گڑھ تشریف لانے کے بعد ان کا جو ہے بڑا زبردست قسم کا مناظرہ جو ہوا وہ اس وقت ایک بہت ہی شاندار میں آپ کو بتاتا ہوں, اور بہت ہی کمال جو ہے وہ شخصیت ہے سید سلمان اشرف بہاری صاحب, جو کہ وہاں پر شعبہ اسلامیات میں تھے علی گڑھ میں. انہوں نے کس طرح دندان شکر جواب دیا اور مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس جو ہے وہ اس کا کوئی
جواب نہیں تھا۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے سرقہ بہت کیا ہے۔ سرقہ آپ جانتے ہیں، علمی سرقہ، یعنی ایون یہ کہ یہ کہا جاتا ہے، اس میں ثابت کیا گیا بلکہ سید حسن مثنی ندوی صاحب نے، کہ انہوں نے جو ہے وہ علامہ رشید رضا مصری کی جو تفسیر المنار تھی اس کو بالکل ایز اٹ از تھوڑے بہت الفاظ آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے چھاپ دیا ہے اپنے تفسیر قرآن میں۔ اس میں نمونے اور مثالیں پڑھ سکتے ہیں، اور چیز دلاورس جو یہاں پہ جریدہ نکلتا تھا کراچی کا، اس کے اندر بھی اس کے اندر کافی ڈیٹیل موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ترجمان القرآن مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی ہے، ترجمان القرآن پر جو ان کی تفسیر ہے اور اس کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر بہت سارے اس کے اندر موضوعات ہیں، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا کی اصل شخصیت کیا تھی، ان کی علمی اور جو عملی حیثیت تھی پولیٹکس میں اور سماجیات میں وہ کیا تھی۔ اور جو لوگ ان کو امام الہند سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے متبعین کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مولانا آزاد کے بارے میں خود مولانا آزاد کتنے متضاد بیانات دیتے ہیں اپنے بارے میں، اور کتنی متضاد جو ہے وہ تحریریں ان کے قلم سے نکلی ہیں، جو ایک طرف کچھ ایک طرف کچھ ایک طرف کچھ ایک طرف کچھ۔ یہی اس بات کو ثبوت کے پیش کرنے کے لیے کافی ہے کہ مولانا کا حافظہ نہیں تھا۔ مولانا کا اگر حافظہ اتنا اچھا ہوتا تو انہیں یاد ہوتا کہ انہوں نے 5 سال پہلے کیا بات کہی تھی، کیا بات لکھی تھی۔ ایون یہ کہ جو چیز لکھی تھی کم سے کم وہی اٹھا کے پڑھ لے بندہ، کہ بھائی میں آج لکھ رہا ہوں ذرا دیکھوں تو صحیح 5 سال پہلے میں نے کیا لکھا تھا۔ سن بیان کرنے میں غلطی، نام بیان کرنے میں غلطی، جگہ بیان کرنے میں غلطی، ایون یہ کہ پیدائش کا وہی اس پر بھی جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے، مکے میں پیدائش ہوئی ہے نا، کبھی کہتے ہیں نانا بھوپال اس سن میں گئے تھے، کبھی اس سن میں گئے تھے، پھر وہاں کے بارے میں جو حالات بیان کرتے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو بے شمار تضادات مولانا کے اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں متین خالد صاحب نے، اور یقیناً یہ کتاب جو ہے وہ مستقبل کے اندر امام جب بھی لکھا جائے گا مولانا کے اوپر، اس میں ان کے اوپر یہ کتاب ریفرنس کے طور پہ کام آئے گی۔ اس کے اندر ایسے مضامین شامل ہیں، جو مولانا کے حامی ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے یہ کتاب، تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں اور اس کتاب کا جواب لکھ سکیں، متین خالد صاحب کو دندان شکن جواب دے سکے کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ سب غلط ہے، مولانا ایسے نہیں تھے، مولانا بلکہ ویسے تھے، علمی دلائل کے ساتھ، جیسے کہ علمی دلائل اس کے اندر موجود ہے۔ ان تمام لوگوں کو جواب دیں، ماہر القادری سے لے کے عبد المجید دریا آبادی سے لے کر کے سید حسن مثنی ندوی تک، سید یوسف بنوری صاحب تک اور ماہر القادری تک، سب کو جواب دیں کہ بھئی آپ سب غلط تھے، عبد المجید سالک صاحب آپ بھی غلط تھے، ہمارے مولانا صحیح ہیں۔ یا پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ تاریخ جو ہے وہ کھرا اور کھوٹا وقت کے ساتھ ساتھ الگ کر دیتی ہے۔ تاریخ کے ترازو میں، تاریخ کے پلڑے کے اندر جب کوئی تلتا ہے وقت کے ساتھ، تو اس کی حقیقت، اس کا وزن جو ہے وہ تاریخ سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ اس کا وزن ہے۔ آپ چاہے لاکھ ان کو امام الہند کہتے رہیں، ان کو علماء نے بھی امام الہند تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا 1920-22 کے اندر تحریک خلافت کے دوران فتویٰ دے کر، جب ہزاروں لوگ جو ہے اپنا مال و اسباب بیچ کر ہجرت کر گئے افغانستان، اور وہاں عبد الرحمن جو حکمران تھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور وہ بیچارے لوٹے پوٹے اور بیڑا غرق ہو گئے۔ انہوں نے گاندھی کے پیچھے چل کر جس طرح تحریک خلافت کا بیڑا غرق کیا، جس طرح مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا، اور اس کے بعد آخر وقت تک یہ اس کی دھوتی سے چمٹے رہے، میں تو یہ کہوں گا اس نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ماضی میں بھی اور آج بھی جو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذمہ داران میں سے سب سے بڑے ایک ذمہ دار مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں۔ یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر دلائل موجود ہیں، آپ پڑھیں اور سدنیے۔